ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہماری اس درخواست کے حوالے سے پیشی تھی جو ہم نے 23-24 فروری کو دی تھی، اور اس درخواست میں ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اسکروٹنی کمیٹی جو پچھلے 3 سالوں سے پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کی اسکروٹنی کر رہی ہے، انہوں نے غیر قانونی طور پہ تمام ریکارڈ جو پاکستان تحریک انصاف نے جمع کرایا یا وہ ریکارڈ جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے یعنی 23 بینک اکاؤنٹس جو پی ٹی آئی کی برآمد ہوئی جن میں اکثریت خفیہ رکھے گئے، یہ وہ اکاؤنٹ ہیں جن کو عمران خان سمیت پارٹی کی جو ٹاپ قیادت تھی وہ اپنے دستخطوں سے ان کو آپریٹ کرتے تھے، اس کے باوجود اس کو خفیہ رکھا۔ ہم نے یہ درخواست دی کہ یہ خفیہ رکھنے کا عمل ختم کیا جائے۔ ویسے بھی پرائم منسٹر عمران خان نے وانا میں جو دعویٰ کیا تھا کہ یہاں خفیہ رکھنے کی کوئی چیز نہیں، ہم اوپن کرتے ہیں، اس کو بھی ہم نے سامنے مد نظر رکھا، لیکن ہم نے تمام قانونی نکات آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھے۔ الیکشن کمیشن کے جو گزشتہ آرڈرز ہیں اس سلسلے میں، جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان خود یہ کہتا ہے لکھ کے کہ تمام ریکارڈ پبلک ریکارڈ ہے، اور ان کی جب درخواست تھی پی ٹی آئی کی خفیہ رکھنے کی مئی 2019 میں، اس کو انہوں نے مسترد کیا تھا، ہم نے اس کا بھی حوالہ دیا۔ ہم نے اور قانونی حوالے دیے رائٹ آف انفارمیشن کے تحت، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ ہم نے آئینی اور قانونی حوالہ دیا کہ میں تحریک انصاف کا ممبر ہوں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے، اور ہائی کورٹ میں سنگل بینچ اور ڈبل بینچ نے اس فیصلے کی توثیق کی ہے کہ میں آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا رکن ہوں۔ اس لیے میرا قانونی حق ہے، یہ آئین میں لکھا ہے، قانون میں لکھا ہے، میرا حق ہے کہ جو تمام ریکارڈ پاکستان تحریک انصاف کا ہے وہ میرے سامنے میں حاصل کر سکتا ہوں، اس کو خفیہ رکھنا غیر قانونی ہے۔ تو آج اس سلسلے میں ہمارے وکیل نے تفصیل سے یہ دلائل دیے، اور میں اس بات پہ بھی آؤں گا کہ یہ اس کو خفیہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں۔ تمام دلائل سننے کے بعد معزز الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بینچ نے 22 تاریخ کو نوٹسز آج جاری کریں گے پاکستان تحریک انصاف کو اور اسکروٹنی کمیٹی کو کہ وہ 22 تاریخ میں آ کے اپنا موقف پیش کریں کہ یہ تمام دستاویزات آپ نے کس قانون اور کس قاعدے کے تحت خفیہ رکھے ہیں۔ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی ان تمام دستاویزات کو خفیہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں۔ ان دستاویزات میں ایسی حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں، مثلا جب آپ کے پاس 23 بینک اکاؤنٹ ہیں وہ آپ نے تمام خفیہ رکھے ہوئے ہیں، ان اکاؤنٹس کو عمران خان خود اور ان کے ٹاپ لیڈرشپ آپریٹ کرتے تھے، جس میں کروڑوں اربوں روپے غیر قانونی سورسز سے آئے اور ان کو خفیہ رکھا گیا۔ تو جب وہ اکاؤنٹس منظر عام پہ آئیں گے تو پورے پاکستانی قوم اور عدالت کو یہ سب معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنے بڑے پیمانے پہ ایک غیر قانونی کام ہوا ہے، غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ہم نے آج الیکشن کمیشن کو یہ بھی بتایا کہ ہم نے 6 بین الاقوامی اکاؤنٹس کی نشاندہی کی ہے۔ ان 6 بین الاقوامی اکاؤنٹس کی نشاندہی کے باوجود ایک بھی بین الاقوامی اکاؤنٹ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ کہا ہے کہ جو اسپیشل آڈٹ عمران خان نے اپنے دستخطوں سے کروائے تھے، اس آڈٹ رپورٹ کی ابھی تک تصدیق بھی نہیں کرائی گئی، اگرچہ آڈیٹر لاہور میں موجود ہے۔ تو ہم نے اس آڈٹ پروسیس کی تمام خامیاں نشاندہی کی کہ 3 سال سے جو آڈٹ ہو رہا ہے عملاً سوائے اس کے کہ جولائی 2018 میں ایک خط لکھا گیا اسٹیٹ بینک کو جس کے نتیجے میں یہ 23 جن میں اکثریت خفیہ اکاؤنٹس تھے وہ برآمد ہوئے، اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی تحقیقاتی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو ہم نے ان کے سامنے یہ بھی استدعا کی کہ اب خدارہ اس عمل کو ایک ٹائم باؤنڈ کر دیں،
کہ کمیٹی کو یہ ہدایت کریں کہ نہ صرف یہ تمام دستاویزات ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں، اور دوسرا یہ کہ اس کو ایک ٹائم باؤنڈ کر دیں کہ ایک محدود وقت میں یہ معاملہ جو ہے اب اپنے انجام کو پہنچے۔ تو اب الیکشن کمیشن نے 22 تاریخ کو ہیئرنگ رکھی ہے۔ ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور بڑا اہم جو ریلیٹڈ معاملہ ہے میرے نزدیک، اس کی میں نشاندہی کر لوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ جو کل بیان دیا ہے الیکشن کمیشن کے خلاف، ان کے جو وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، کیونکہ عمران خان اس عدالت میں ملزم کی حیثیت رکھتا ہے، اس پہ الزامات ہیں بڑے سنگین پچھلے 6 سال سے۔ تو جب وہ جو ملزم ہے اپنے منصف کے اوپر الزامات لگاتا ہے تو وہ انصاف کے عمل کے اندر مداخلت کر رہا ہے۔ یہ جو عمران خان کا بیان ہے ایز وزیر اعظم پاکستان، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئین پہ حملہ ہے، یہ آئین پہ حملہ ہے، کیونکہ عمران خان نے حلف لیا ہے کہ وہ آئین کو پروٹیکٹ کرے گا، وہ آئینی اداروں کا تحفظ کرے گا، وہ آئینی اداروں کو مضبوط کرے گا۔ یہ جو بیان ہے یہ ایک آئینی ادارے کو دباؤ میں لانے کے لیے ہے، ایک ایسا ادارہ جہاں 6 سال سے وہ ملزم کی حیثیت میں پیش ہو رہا ہے یا اس کے وکیل پیش ہو رہے ہیں، تو یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک آئینی اداروں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے آستے آستے ایک اس طرف جا رہا ہے کہ شاید ناقابل تلافی نقصان پہنچے۔ پاکستان کوئی بادشاہت نہیں ہے، پاکستان کوئی کسی کی ملکیت نہیں ہے، پاکستان کسی کو گروی نہیں رکھ دیا گیا کہ وہ جو چاہے اس کے ساتھ کرے۔ یہاں ادارے ہیں، اداروں کو فعال ہونا چاہیے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ چیف ایگزیکٹو نے ایک آئینی ادارے پہ حملہ کیا ہے، یہ آئین پہ حملے کے مترادف ہے۔ جس طرح آپ کو سامنے ایک اور حقیقت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تازہ ترین خبر آئی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مکمل آزادی دی جا رہی ہے، یہ اس عمل کا حصہ ہے کہ پاکستان کے جو فائنینشیل ادارے ہیں جن پہ اکنامک ہٹمن بیٹھ چکے ہیں، جو ہمارے اداروں کو مکمل طور پہ IMF اور ان کے حوالے کیا جا رہا ہے، یہ بھی اس عمل کا حصہ ہے۔ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے، اسٹیٹ بینک کو مکمل آزاد کیا جا رہا ہے، اور انصاف کے کٹہرے سے بھاگا جا رہا ہے۔ جو چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ہے وہ اپنے آپ کو انصاف سے بالاتر سمجھتا ہے۔ آپ کے سامنے 6 سال کی حقیقت ہے، آپ کے سامنے تمام ثبوت جو ہم لائے وہ ہم رکھ چکے ہیں۔ اس کے باوجود 2 مہینے پہلے تک یہی عمران خان وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ مجھے مکمل اعتماد ہے، تو آج کیا ہوا کہ ان کا اعتماد ختم ہو گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ خوف ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ خوف ہے کہ اگر یہ تمام دستاویزات منظر عام پہ آ گئی تو ان کی سیاست بیٹھ جائے گی۔ انہوں نے جو اپنا ایک قلعہ بنایا ہوا ہے کہ میں آنےسٹ ہوں، ہم نے فائنینشیل کوئی رانگ ڈوئنگ نہیں ہے، میں نے اس کی بھی مثال دی ہے ابھی پچھلے دنوں کہ یحییٰ خان بھی فائنینشیلی آنےسٹ تھا، یحییٰ خان بھی فائنینشیلی آنےسٹ تھا، لیکن اس نے پاکستان کو ڈبو دیا۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ اگر یہ اس کو ایک مونارکی بنانا چاہتے ہیں، اگر یہ اس کو ایسے حکمران کے مطلق العنان کے ان کے پاس تمام اختیارات ہیں، جس ادارے کو گرا دیا، جس ادارے کے سربراہ کے خلاف جو الزامات، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، اور عمران خان سے اس حوالے سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ آئینی اداروں پہ اس طرح کے حملے کریں۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں، سب سے پہلے کیا آپ عدم اعتماد کے اسکروٹنی کمیٹی کے اوپر، نمبر 2 یہ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسکروٹنی کمیٹی آپ کو ڈاکیومنٹ اپنی مرضی سے نہیں دے رہی ہے کہ اسے فیڈ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، میں سوال کا جواب اس طرح دوں گا کہ اسکروٹنی کمیٹی نے خود اپنے آرڈر میں لکھ کے دیا ہے کہ ہم پہ PTI کا دباؤ ہے، اس لیے ہم یہ دستاویزات نہیں دے رہے، تو مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جب وہ خود کہتے ہیں کہ ان پہ PTI کا دباؤ ہے تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جس کی تحقیقات ہو رہی ہے، جس پہ الزام ہے، اگر آپ اس کے دباؤ میں کام کریں تو آپ شفاف تحقیقات کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی تو ہمارے اعتراضات ہیں۔ اور پھر جب الیکشن کمیشن نے 27 اگست 2020 کو اپنا ایک فیصلہ دیا، اس فیصلے میں انہوں نے 28-29 مہینے کی رپورٹ کمیٹی کی مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا آپ نے تحقیقات تو کی نہیں ہے، آپ نے ثبوت کی جو ریٹیفیکیشن ہے، ویلیڈیشن ہے، وہ آپ نے کی نہیں ہے، تو آپ نے ہمارے احکامات میں عمل نہیں کیا۔ تو یہ جو تحفظات ہیں یہ صرف میرے نہیں ہیں، یہ الیکشن کمیشن نے خود اپنی کمیٹی پہ صادر کر چکے ہیں، اور وہ انہوں نے ہمیں لکھ کے دیا ہے کمیٹی نے کہ یہ جو دستاویزات ہم خفیہ رکھ رہے ہیں یہ PTI کے دباؤ کی وجہ سے ہے۔ تو اب اس میں ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ پہلے آپ
نہیں فی الحال تازہ ترین اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہے، اگر ہوئی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا. بہت شکریہ.